بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کا نام جو ہے وہ لقمان ہے۔ یہ نبوت کے مکی دور کے درمیانی عرصہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت کے 4 رکوع 34 آیات 548 کلمات اور 2110 حروف ہیں۔ قرآن کریم کی پرز حکمت تعلیمات انسانی زندگی کو جن بے پایاں برکتوں سے مالا مال کرتی ہیں اور اپنے ماننے والوں کے عقیدہ، عمل اور سیرت میں جو روح پرور انقلاب برپا کرتی ہیں، ان کے ذکر جمیل سے اس صورت کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ قرآن کی دعوت حق کو قبول نہیں کرتے، ان کی زندگیاں ہر قسم کی معنویت اور مقصدیت سے محروم ہو جاتی ہیں۔ ان کے سامنے سفلی جذبات کی تسکین اور دولت سمیٹنے کے بغیر کوئی منزل ہی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ہر وہ قسم کی لغویات اور خرافات کا بیوپار کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ انہیں اس بات کا ذرا احساس نہیں ہوتا کہ ان کا طریقہ کار سے ان کی قوم جو ہے اخلاق کے لحاظ سے دیوالیہ ہو جائے گی۔ وہ اندھیروں کے ہوگر ہیں، روشنی کی ایک کرن بھی ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ جس سمت سے صدائے حق بلند ہوتی ہے وہ ادھر پیٹ پھیر دیتے ہیں اور دم دبا کر بھاگ نکلتے ہیں تاکہ وہ اتنی دور چلے جائیں کہ حق کی آواز انہیں سنائی نہ دے سکے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے اس کے بعد جو قرآن سورت کی خصوصیات جو ہیں وہ یہ ہے کہ تعلیماتی اسلامی کا جو اعلان ہے ایک مرد دانا جو ہے لقمان سے کرایا جا رہا ہے، جو ایک حبشی ہے اور انہی کے نام سے اس سورت کو مامون کیا گیا ہے۔ لقمان جو ہے بڑے پیارے انداز میں اپنے لخت ذکر کو نصیحتیں کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں اور اس میں حکمت اور حقیقت کو آشکار کرنا ہے۔ اس میں محاسن سے بھی جو اپنے آپ کو آراستہ کر لے وہ ساری انسانیت کی نگاہوں میں محترم ہو جاتا ہے۔ ساری قومیں اس کا ذکر بڑی عزت سے کرتی ہیں اور اس کی حکمت آموز باتوں کو اپنے دلوں میں جگہ دیتی ہیں، جو عقائد صحیحہ کا نور، اعمال صالحہ کا حسن اور سیرت کی دلکشی کالے حبشی کو بھی سب کا محبوب بنا دیتی ہے۔ ان سب انعامات کا ذکر فرمایا گیا جو بڑی فیاضی سے انسان کو بخشے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ جد المقابر اور ناشکری کی روش سے باز نہیں آتے۔ بعض جو ہے وہ جہالت کی بے اجازت کی وجہ سے اہل حق سے جھگڑتے رہتے ہیں، اور جنہوں نے صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کے رسول کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، اپنے آپ کو اپنے تمام معاملات کو کلیتاً اپنے پروردگار کے سپرد کر دیا گیا ہے، تو بتا دیا ہے گیا ہے کہ یہی لوگ ہیں کہ ایسے حلقے کو انہوں نے پکڑ لیا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تمام دلائل کا ذکر کر کے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کاملہ، حکمت بالغہ اور علم محیط کو ثابت کیا گیا ہے۔ آخر میں بتایا گیا اس صورت کے کہ ظاہری علم تو بجائے خود اس کی ہمدانی کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ پوشیدہ سے پوشیدہ چیز جو ہے وہ اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ اس کا علم اتنا کامل محیط ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اس کا وجود اس پر منکشف ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب بالحکیم ہدی و رحمۃ للمحسنین، کہ یہ آیتیں جو ہیں یہ کتاب حکمت کی آیتیں ہیں، یہ سراپا ہدایت اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے۔ اس آیت میں جو حکیم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ بہت ہی غور طلب ہے، کیوں یہ لفظ جو ہے کتاب کی صفت اس لفظ میں واقع ہوئی ہے، کیونکہ جب یہ لفظ قرآن کریم کی صفت ہو تو اس کے معنی الحاکم لکم و علیکم ہوتا ہے، یعنی قرآن کریم ایک قوت حاکمہ ہے جس کا فیصلہ دو ٹوک اور بے لاگ ہوتا ہے۔ اگر تم راستی اور سچائی پر ہو تو فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا، اگر تم راہ حق سے بھٹکنے والے ہو، روگردانی کرنے لگے ہو تو وہ تمہیں تمہاری غلطی پر آگاہ کرے گا اور اس کے نتائج جو ہیں وہ بد سے بدتر ہوں گے۔ قرآن کریم کو حکیم کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ حکمت اور دانش کا جو خزینہ ہے۔ فرمایا یہ کتاب سراپائے ہدایت ہے اور سراپائے رحمت ہے۔ یہاں ہدایت اور رحمت کا ایک بہت ہی خوبصورت امتزاج بنایا گیا ہے، یعنی اس شریعت اسلامیہ جو اس کے امر اور نہیں ہے، اس کا مالی اور بدنی نظام عبادات ہے، اس کے مقرر کیے ہوئے حقوق و فرائض جو ہیں وہ سراپا رشت و ہدایت بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رحمت خداوندی کا مظہر بھی ہیں۔ ایسا نظام جو ہدایت بھی ہو اور رحمت بھی ہو، اس کی احکام بجا آوری میں جو ہے وہ غفلت برتنی جو ہے وہ دانشمندی نہیں ہے۔ اگرچہ
اس کا آفتاب ہدایت جو ہے انسانی زندگی کے گوشہ گوشہ کو منور کر رہا ہے اور اس کا ابر رحمت ہر جگہ برس رہا ہے، لیکن جو اس سے استفادہ کرنے والے ہیں وہ بتایا گیا ہے کہ اس میں نیکوکار جو ہیں وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، کہ جو قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، وہم بالآخرۃ، اور وہ لوگ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی جو لوگ ہیں وہی لوگ ہیں جو دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران ہیں۔ اور محسنین کون ہیں؟ جن کے لیے قرآن کریم ہدایت اور رحمت ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نماز کو صحیح اس کے حق کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جو نماز کو اس کے پورے فرائض کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں، جو آخرت پر کامل یقین رکھنے والے ہیں، جو مرنے کے بعد کی زندگی پہ یقین رکھتے ہیں، جو حشر پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں، اور یہ اپنے رب کی طرف سے انہیں توفیق ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی ہے، وہ ہدایت پر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی جو نیکوکار لوگ ہیں یہی دونوں جہانوں میں کامیاب اور کامران ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خرید لی ہے لغو الحدیث لیضل، کہ جو مقصد حیات سے غافل کر دینے والی باتوں کو، کہ قرآن حکیم نے انسانی زندگی کا ایک تصور پیش کیا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو زندگی ہے وہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس کا ایک لمحہ جو ہے وہ بہت ہی قیمتی ہے۔ یہ ایسی مہلت ہے جو صرف ایک مرتبہ ہی ملتی ہے۔ انسان جب اپنا مقررہ وقت بسر کر کے بیٹھتا ہے تو پھر دنیا بھر کے خزانے دے کر بھی اس کا وہ گھڑی نہیں ملتی۔ اچھے یا برے اعمال کرتا ہے، اس کے برے نتائج جب اس پہ مرتب ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی گزری زندگی پہ اس کے پچھتاوے کے سوا اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ انسان جو ہے وہ اس کی حد المقدور کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو آرام دہ بنائے، لیکن وہ اپنی دنیوی زندگی کو جو ہے وہ مقصد پورا نہیں کرتا۔ جو دین زندگی کو اتنی اہمیت دیتا ہے وہ اس سے یہ توقع کہاں کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو عیش و عشرت لہو کی کھلی چھٹی دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو زندگی کے مقصد سے غافل کرنے والی چیزوں کو خرید لیتے ہیں، کہ مطلب وہ خرافات میں پڑ جاتے ہیں، ہر بات لہو الحدیث ہے جو تجھے اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر سے غافل کر دے۔ رات گئے تک قصے کہانیاں سننا، فضولیات میں اپنے ٹائم کو ویسٹ کرنا، ٹی وی ڈراموں میں اپنا ٹائم ضائع کر دینا، فضولیات کہانیاں ناول پڑھنے میں اپنا ٹائم ضائع کر دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی وہ چیز ہے کہ جنہوں نے زندگی سے مقصد حیات سے غافل کرنے والی چیزوں کا بیوپار کیا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیری زندگی کا جو ایک مقصد ہے اس مقصد کو دیکھ کے چلو، اور یہ لوگ ہیں جو ہیں وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، عن سبیل اللہ بغیر علم کے، تاکہ بھٹکائے رکھے راہ خدا سے، کہ یہ راہ خدا سے بھٹکنے والے لوگ ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی دی ہے، زندگی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد دیا ہے، ہم لوگ زندگی کے مقصد سے ہٹ کے جو چیزیں کرتے ہیں، لیکن جب ہمیں قرآن کی جو تعلیم دی جاتی ہے، قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے تو ہم پیٹ پھیر کے جو ہیں وہ جاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بغیر علم ویتخذ خضوا اولئک لہم عذاب مہین، کہ یعنی انہیں یہ خبر ہی نہیں ہے کہ جو کاروبار انہوں نے شروع کر رکھا ہے اس کے نتائج کتنے ہولناک ہیں۔ وہ لمحہ بھر کی عیش و نشاط کے لیے اپنی دولت، صحت اور نیک نامی کو برباد کر رہے ہیں، اپنے رب کریم کی آتش غضب کو بھڑکا کر اپنی عاقبت کو خراب کر رہے ہیں۔ کہ رب فرماتا ہے کہ اولئک لہم عذاب مہین، کہ یہ لوگ جو ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ لوگ ان کے لیے جو ہے رسوا کن عذاب ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یہ لوگ کھلی گمراہی کو خرید لیتے ہیں اپنے دولت کی خاطر، دولت کمانے کی خاطر جو ہے وہ اپنی آخرت کی زندگی کو خراب کرتے ہیں، کہ جو لوگ اپنی قوم کو راہ حق سے بھٹکاتے ہیں، اپنے نوجوانوں کے شہوانی جذبات کو مشتعل کرنے کے لیے اسباب فراہم کرتے ہیں، زندگی کی تلخ حقیقتوں اور سنگین ذمہ داریوں سے غافل کر کے انہیں عیش و نشاط کا ہوگر بنا دیا جاتا ہے، ان کی حیا و عفت کی جو چادریں ہیں وہ تار تار کر دی جاتی ہیں، انہیں فسق و فجور کے بازار میں لا کر ننگا کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ وہ خوب جان لیں اور کان کھول کر سن لیں کہ یہ سودا انہیں مہنگا پڑے گا، اور اب تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں یہاں بھی رسوا کن حالات سے دوچار کیا جائے گا، اور آخرت میں بھی انہیں رسوا کن حالات سے دوچار کیا جائے گا۔ کہ آج یہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں عریانی اور بے حیائی کا امڑتا ہوا سیلاب نظر آتا ہے۔
ہر جگہ پہ جو ہے ہمارے اہل قلم کی جو عظیم اکثریت ہے، ہماری جو فلم انڈسٹری ہے، ثقافتی تقریبیں اور مینا بازار جو ہے وہ قیامت برپا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ کھلم کھلا جو ہے بے روک ٹوک ہمارے اسلامی مملکت میں مسلمان حکام کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، اور کوئی باز پرس نہیں کرتا، بلکہ ان تباہ کن عوامل کو حکومت کی سرپرستی اور حکام کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ اور اب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو عذاب مہین کی، ان کو بہت بڑے عذاب کی خوشخبری سنا دو کہ تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور ہمیں تو یہ سوچ کر یہ دل کانپ اٹھتا ہے کہ میرے مولا کہیں ہم اپنے آپ کو تیرے عذاب مہین کے لیے تیار تو نہیں کر رہے، کہ میرے مالک کہیں ہم ان دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر خود کو بھی تیرے عذاب کے لیے تیار تو نہیں کر رہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اسے ہماری آیتیں، وَلَّا تو منہ پھیر لیتا ہے مستكبرا تکبر کرتے ہوئے، كأن لم يسمعها تکبر کرتے ہوئے گویا کہ اس نے کچھ سنا ہی نہیں، كأن في أذنيه جیسے اس کے دونوں کان بہرے ہیں، فبشرہ بعذاب علیم، تو ان کو بھی دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو کہ ان لوگوں کے جو ہیں وہ ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، شرافت اور نیکی کا جو جذبہ ہے وہ دم توڑ چکا ہے۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے کہ خدا را اپنی آنے والی نسلوں پر رحم کرو، اپنی قوم پر ترس کھاؤ، معاشرہ کے امن و سکون کو غارت نہ کرو، دولت کی محبت میں اتنے دیوانے نہ بن جاؤ کہ تمہیں اپنے انجام کا بھی ہوش نہ رہے، تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، الٹا وہ غصے اور غرور کے ساتھ منہ پھیر لیتے ہیں کہ جب انہیں قرآن کی آیات سنا کر حق کی طرف بلایا جاتا ہے، قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے، رب تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا ہے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسے منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں کہ جیسے ان کے کان ہی بہرے ہیں، انہیں کچھ سنائی ہی نہیں دیتا۔ یہاں وقرن جو کانوں کی گرانی ہے، یہ ایسی چیز ہے کانوں کی گرانی کی جس کے باعث بات سنائی نہیں دیتی، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب ایسے ناہنجار لوگوں کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، لہم جنت النعیم، ان کے لیے خوشیوں والے باغات ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ اب جو لوگ راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں، جن کو رب تعالیٰ بار بار پکار کر رب تعالیٰ کی کلام کہتی ہے کہ میری طرف آؤ، وہ لوگ اس سے منہ پھیر دیتے ہیں، تو ان کو دردناک عذاب سنانے کے بعد رب تعالیٰ اب ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ جو نیک کام کرتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب ان کو جنت کی بشارتیں دے دو، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف ان لوگوں کو شرف پذیرائی بخشا جائے گا جن کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہوگی، اور اس کی پاکیزہ کرنیں ان کے عمل کو دنیا کو بھی بقائے نور بنا رہی ہیں، ان کا ہر عمل شائستگی اور متانت کا آئینہ دار ہوتا ہے، ان کا ہر کام تعمیری ہوتا ہے، وہ بگاڑنے والے نہیں ہوتے بلکہ وہ سنوارنے والے ہوتے ہیں، ان کے ہنر، فن، علم اور دولت سے عروسے گیتی کی زلفیں سنورتی ہیں، انسانیت کے حسن و جمال پر بہار آتی ہے۔ کو پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت کی بہاریں چشمے برآ ہیں، اور فردوس کی حوریں جو ہے مہکتے ہوئے رنگین پھولوں کے خار پر ہو رہی ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہیں اے میرے حبیب ان کو جنت کے باغات کی خوشخبری سنا دو۔